بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، کئی مسئلے ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ میرے ایک بھائی کا سعودی عرب سے فون آیا کہ بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں، اسی طرح بہن کو صدقہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو رشتہ داروں میں کن کن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کنہیں نہیں دی جا سکتی، یہ کئی مسئلے جمع ہوئے۔ میں نے چاہا کہ آپ حضرات تک پہنچا دیا جائے، اور ہم بھی کنفیوز رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ کہاں کہاں دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ قرآن میں بیان فرما دیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ مصارف زکوٰۃ اللہ نے متعین کر دیے۔ میں آپ حضرات کو صرف یہ بتلاؤں کہ اپنے رشتہ داروں میں کنہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کنہیں نہیں۔ ایک پہلے آپ ضابطہ سمجھیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ ہماری دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے اصول، اصل، جڑ۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول ہمارے باپ دادا، امی نانی، اسی طرح جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ان کے والدین ہیں، ان کے والدین ہیں، اس طرح یہ اصول ہے، یہ جڑیں ہیں۔ ان کو ہم کسی بھی صورت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب وہ چاہے ہمارے دادا کے دادا ہوں، ہماری والدہ ہیں، ان کی والدہ ہوں، تو یہ ہمارے اصول ہیں، انہیں ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، انہیں ہدیہ دیں گے۔ اگر یہ غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تو انہیں ہم بطور ہدیہ دیں گے، انہیں ہم صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے نسل۔ اب نسل میں اولادیں آتی ہیں، پوتے پڑ پوتے، اسی طرح بھتیجے، پوتے پڑ پوتے آ گئے، اور اسی طرح سلسلہ نیچے تک چلا گیا۔ اب اس کے علاوہ فروع ہیں، تیسری چیزیں ہیں۔ اب ہماری اصل بھی نہیں ہے، نسل بھی نہیں ہے، فروع ہیں۔ اب ان میں ہمارے بھائی بہن، اور اس کے علاوہ ہمارے ماموں، خالہ، پھوپھی، پھوپھا، یہ سب فروع میں ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن اصل اور نسل نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ادھر اولاد در اولاد، پوتے در پوتے چلے گئے، ادھر والدین در والدین چلے گئے، انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ ان کے علاوہ بہن بہنوئی ہیں، ہمارے اور دیگر رشتہ دار ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، پھوپھا پھوپھی، اور اسی طرح چچا، اس کے علاوہ اور فروعات میں ہیں، ان سب کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ بھی دے سکتے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ ایک اجر تو ہوگا ان کو صدقہ یا زکوٰۃ دینے کا، دوہرا اجر ہے ان کو صلہ رحمی، رشتہ داری کا، ان کو جوڑنے کا، ان کے ساتھ رحم اور نرمائی کا معاملہ کرنے کا، تو دوہرا اجر ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صاحب نصاب نہ ہوں، یہ غریب ہوں، لوگوں کی نظر میں بھی، آپ کی نظر میں بھی ضرورت مند ہوں۔ اگر یہ صاحب نصاب ہیں، آپ اگر اپنے بہنوئی کو، بہن کو دینا چاہتے ہیں، یا اپنے اور دیگر جو میں نے بتلائے ہیں ان کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ صاحب نصاب نہ ہوں۔ اگر صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ صاحب نصاب نہ ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، تو ہم انہیں دیں تو دوہرا اجر ہے۔ تو یہاں مسئلہ صرف یہ تھا کہ ہم اپنے رشتہ داروں میں سے کنہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب واضح ہو گیا کہ ہم اپنے بہن بھائی بہنوئی، اس کے علاوہ پھوپھوں کے لڑکے ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، اور دیگر چچا ہیں، اور دیگر رشتہ دار ہیں،
بے شمار جو بھی رشتہ دار ہمارے دور کے ہیں، قریب کے ہیں، انہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف اصل اور نسل کو نہیں دے سکتے۔ یہ مسئلہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اب وہ چاہے ہماری زکوٰۃ واجبہ ہو، یا ہمارا صدقہ نافلہ ہو، صدقہ واجبہ ہو، یا ہمارا فطرہ ہو رمضان کا، یا ہمارا نذر کا فدیہ ہو، یا ہماری جان کا صدقہ ہو، کسی بھی طرح کا اگر صدقہ زکوٰۃ ہے وہ ہم ہر صورت میں دے سکتے ہیں، جائز ہے، بلکہ دوہرا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔